سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اروڑ میں راجہ داہر کے محل کے اندر اور باہر سناٹا طاری تھا۔ اگر کسی کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ راجہ داہر کی اپنی آواز تھی۔ اس کی آواز میں قہر اور عتاب تھا۔ قہر اور عتاب تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اطلاع ملی تھی کہ دسائیوں، اس کے بڑے بیٹے راسل اور چھوٹے بیٹے موکو نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے اور موکو مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ اطلاع دینے والا اس کا اپنا فوجی حاکم جابین تھا۔ تم پہلے دیبل سے بھاگے تھے، راجہ داہر نے جابین سے کہا، اور اب وہاں سے بھی بھاگ آئے ہو جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تمہاری موجودگی میں ان کے حوصلے مضبوط رہیں گے اور تم ان سب کو اپنی کمان میں لے کر اس طرح لڑاؤ گے کہ وہ عرب کی فوج کو پسپاک کر دیں گے، لیکن انہیں تم ہتھیار ڈالنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود بھاگ آئے۔ مہاراج، جابین نے کہا، دیبل سے میں اس لیے بھاگا تھا کہ دیبل کا جھنڈا گر پڑا تو وہاں پورے لشکر اور شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ دیوار سے تمام تیر انداز نیچے کو بھاگ آئے اور ان سب نے میری اجازت کے بغیر دروازے کھول دیے اور مسلمانوں پر ہلہ بول دیا۔ شکست تو ہونی ہی تھی۔ ادھر دسائیوں اور راسل موکو کے خلاف ہو گئے تھے اور موکو پہلے ہی مسلمانوں کا خیر ہوا بنا ہوا تھا۔ میں ان کی کیا مدد کرتا جب یہ آپس میں ہی پھٹے ہوئے تھے؟ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا، راجہ داہر نے اسے کہا، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ یہی عرض میں کرنا چاہتا تھا، جابین نے کہا، لیکن مہاراج، میری بہادری اور جنگی اہلیت دیکھنی ہے تو مجھے کسی قلعے میں بند کر کے نہ لڑائیں۔ میں میدان میں لڑنے اور لڑانے والا آدمی ہوں۔ اب ہم میدان میں ہی لڑیں گے، راجہ داہر نے کہا۔ میں نے جو سوچا تھا وہ سب بیکار گیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے فوجی حاکم اور قلعہ دار عربوں کو محاصرہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور محمد بن قاسم کی جنگی طاقت 2-3 قلعوں کے محاصرے میں ہی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے زخم چاٹتا ہوا واپس چلا جائے گا، لیکن سب نے مجھے مایوس اور شرمسار کیا۔ مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میرے اپنے حاکموں نے حملہ آوروں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ مہاراج کی جے ہو، جابین نے کہا۔ اب ہمیں محاصروں کی جنگ ترک کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا حوصلہ یہی سوچ کر مضبوط ہوا ہے کہ ہم قلعے کے باہر شاید لڑ ہی نہیں سکتے۔ میں مسلمانوں کو دریا میں ڈبو کر ہی دم لوں گا، راجہ داہر نے گرج کر کہا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میدان میں لڑنے کی تیاری کرو۔ تم سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آدھا ملک دشمن کو دے کر مجھے مشورے دینے آئے ہو۔ اس کے بعد داہر کے محل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کو داہر کی گرجدار آواز توڑتی تھی اور اس آواز کا پیدا کیا ہوا ارتعاش کچھ دیر قائم رہتا، پھر آہستہ آہستہ ساکن ہو جاتا۔ داہر حکم دے رہا تھا، اس کے قاصد کسی نہ کسی کو بلا لانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ داہر نے حکم دیا کہ وہ تمام لشکر جسے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا تھا فوراً کوچ کر جائے۔ اس کے ساتھ ہی اروڑ میں افراتفری اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ داہر اب کسی کے ساتھ سوائے جنگ کے اور کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا۔ محمد بن قاسم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگلا تصادم راجہ داہر کے ساتھ ہی ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے بھی اسے یہی لکھا تھا کہ ان قلعوں کو نظر انداز کر کے راجہ داہر کو للکارو۔ حجاج نے لکھا تھا کہ راجہ داہر سے ہتھیار ڈلوا لیے گئے تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے موکو سے اور کچھ مانگنے کی بجائے صرف کشتیاں مانگی تھیں۔ اس کے ذہن پر تو اب صرف دریائے سندھ سوار تھا جسے اس نے عبور کرنا تھا۔ محمد بن قاسم نے رون واپس آ گیا۔ اس نے شبان سقفی اور دیگر سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اب کھلے میدان میں لڑائی ہوگی اور داہر کو للکارا جائے گا۔ میں نے آپ سب کو مشورے کے لیے بلایا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ داہر کو ہم پیغام بھیجیں کہ وہ ہماری اطاعت قبول کر لے؟ اگر وہ لڑنا ہی چاہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ دریا عبور کر کے اس طرف آنا چاہتا ہے یا ہم دریا عبور کر کے اس کے سامنے آئیں۔ میں اسے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا لشکر دریا عبور کر رہا ہوگا تو ہماری طرف سے اس پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا اور اس کے لشکر کو اطمینان سے دریا پار کرنے کا موقع دیا جائے گا۔
اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دریاب پار کر کے اس کی طرف آئیں تو وہ ہمارے لشکر کو کسی رکاوٹ اور مزاحمت کے بغیر دریاب پار کرنے دے۔ سب نے اس پیغام پر غور و خوض کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ طاہر کے پاس اپنا ایلچی بھیجا جائے جو اس کے ساتھ یہ بات کرے۔ ابھی یہ سالار محمد بن قاسم کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ ایک آدمی آیا ہے۔ اسے اندر بلایا گیا۔ وہ شبان سقفی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا اور وہ اروڑ سے آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی کہ راجہ طاہر نے بہت بڑا لشکر اروڑ سے باہر بھیج دیا ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لشکر کہاں ہیما زن ہوگا، البتہ یہ یقین ہے کہ راجہ طاہر پورے غیظ و غضب سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اس جاسوس سے تفصیلی رپورٹ لی۔ جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ راجہ طاہر کے پاس ایلچی بھیجا جائے جو اس سے قائل کرے کہ وہ خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کی شرائط قبول کر لے۔ محمد بن قاسم نے 2 افراد کو ایلچی مقرر کیا۔ ان میں ایک مولانا اسلامی تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ان کا پورا نام نہیں آیا۔ ہر مورخ نے مولانا اسلامی ہی لکھا ہے۔ وہ دیول کے رہنے والے ہندو تھے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک تھی، لیکن مولانا اسلامی اسلام کے ایسے شیدائی ہوئے کہ انہوں نے اسلام کے متعلق بڑی تیزی سے علم حاصل کیا۔ محمد بن قاسم نے اسلام کے لیے ان کی لگن دیکھی تو انہوں نے مولانا اسلامی کا خطاب دیا، یہی ان کا نام بن گیا۔ دوسرے جس آدمی کو ایلچی نامزد کیا گیا وہ شام کے ملک کا رہنے والا تھا۔ علم و فضل میں اور گفتگو کے فن میں اس سے ملکہ اور مقام حاصل تھا اور وہ محمد بن قاسم کے خاص فوجیوں میں سے تھا۔ اس کا نام بھی مورخوں نے نہیں لکھا، صرف شامی لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے ان دونوں کو ہدایت دی اور اچھی طرح ذہن نشین کروایا کہ راجہ طاہر کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابن قاسم، شامی نے کہا، ہم صرف شعری نہیں بلکہ خلافت اسلامیہ کی نمائندگی کریں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری خلافت اور کامیابی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے اپنے حفاظتی دستے کے 20 منتخب سوار بھیج رہا ہوں اور زاد راہ ایک اونٹنی پر تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ مولانا اسلامی اور شامی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ اس قافلے کو گھوڑوں اور اونٹنیوں سمیت کشتیوں پر دریاب پار کروایا گیا تھا۔ ایک گائیڈ ان کے ساتھ تھا۔